لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم مہم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وخطابہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ. ایک بلند ترین صلوات اور بھیج دیں محمد وآلہ. اللہ نے کرام قدر برادران ملت، کرم ہے مالک حقیقی کا اور عنایت ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی، خصوصاً شہزادی معصومہ عالمیان صدیقہ طاہرہ بطول عذرا شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، جو ہم اس مشکل ترین موضوع کے ذیل میں 3 تقریریں کرتے ہوئے آج چوتھے مرحلے میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. کل کی آخری تقریر ہوگی اس عنوان کی، اور کوشش کروں گا کہ گزشتہ سال جو کچھ جملے شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کے رہ گئے تھے، ان کے کچھ ترجمہ کروں گا اور وہ جملے آپ کے سماعت کے ہدیہ کروں گا. اور اس کے ساتھ کیونکہ بہت سے ہمارے نوجوانوں کی خواہش تھی، تو یہ ایک تقاضا پورا کرنا، اور دوسرا یہ کہ کوشش یہ بھی رہے گی کہ کچھ جملے شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے جو انہوں نے دربار یزید میں، عام طور سے جو مشہور ہے کہ بی بی نے کوئی خطبہ نہیں دیا یا بی بی گویا نہیں ہوئی، تو ایسا نہیں ہے. یہ قرآن ناطق کا خاندان ہے، یہاں کوئی خاموش نہیں رہتا ہے. ایک صلوات باز بلند بھیج دیں محمد. مسلسل آپ ترجمہ سن رہے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر ایک اپنی ظرف اور اپنے علم کے مطابق ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کلام الہی کے مقصد تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اگر قرآن کا حتمی ترجمہ ہو جائے تو پھر قرآن مجید معجزہ نہ رہ جائے. قرآن کا معجزہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے نہ قرآن کا ترجمہ اس طریقے سے ہو سکا ہے اور نہ ہو پائے گا.
کیونکہ قرآن کے ترجمان صرف اور صرف 14 ہیں، یا المختصر یوں سمجھ لیں کہ قرآن کو بس قرآن ہی سمجھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید پر تبصرہ کرے اور قرآن مجید پر گفتگو کرے۔ اپنی تسکین کے لیے، کیونکہ زبان ہماری عربی نہیں ہے، لہذا مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی زبان میں کچھ باتیں ہم کر لیتے ہیں، اور وہ بھی معصومین کی تفاسیر کے سہارے سے۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر کیا ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر مخلوق نہیں تھا؟ تو میں نے پہلے ہی تقریر میں کہا تھا کہ حین کا جو لفظ ہے اس سے مراد ایسا وقت ہے جس کی حد معین ہے، ایسا وقت ہے کہ جو محدود ہے، مگر دہر اس زمانے کو کہتے ہیں، اس وقت کو کہتے ہیں جو لامحدود ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کی سمجھ میں دہر نہیں آ سکتا تو مالک الدہر کہاں سے آئیں گے؟ جب دنیا کی سمجھ میں عصر نہیں آتا تو صاحب العصر والزمان کہاں سے آئیں گے؟ یہ میری پہلی تقریر تھی، اور اس کے بعد میں نے بہت سی باتیں آپ سے کی۔ کرتے کرتے میں نے لفظ انسان کی بھی تشریح کی کہ لفظ انسان کس لفظ کے قریب ہے۔ جب انسان کہا جائے تو مجموعی طور پر اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، اور چونکہ لفظ نساء سے یہ زیادہ ملتا جلتا ہے، اس لیے ایک پیغام قدرت کی طرف سے ہے کہ انسانیت کا جذبہ اسی میں ہوگا، اور انسان اصل میں وہی کہلائے گا کہ جس کی ماں باکردار رہی ہو، وہیں انسانیت کا جذبہ پایا جائے گا، اور وہیں انسان سے متعلق جو شفقتیں ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ اب یہاں پر میں نے پھر انسان کامل کی بھی بات کی کہ ایک انسان وہ ہے کہ جسے اللہ مخلوط نطفے سے خلق کر رہا ہے، اور جس کے آغاز میں بھی نجاست ہے، جس کے انجام میں بھی نجاست ہے، یعنی دنیا میں آئے تو غسل ولادت ضروری، دنیا سے جائے تو غسل میت ضروری، اور ایسا نجس ہو جاتا ہے۔ کیا یہ انسان اپنے اوپر اکڑتا ہے کہ اگر مردار مر جائے اور اسے کوئی چھو لے تو وہ چھونے والا نجس نہیں ہوتا؟ مردار مر جائے اور اس کی باڈی سوکھی ہوئی ہے اور آپ اسے چھو لیں تو آپ پر غسل واجب نہیں ہوتا، کوئی شریعت کی طرف سے آپ کا حکم نہیں کہ صاحب غسل کیجئے، آپ نے اس جانور کو چھو لیا۔ مگر انسان اپنی حقیقت کو پہچانے کی کیا ہے کہ اتنا نجس ہو گیا ہے کہ خود بھی غسل کی اسے ضرورت ہے، اور اگر کسی نے اس کو چھو لیا تو اس پر بھی غسل مس میت ہو گیا، یعنی اس کو بھی غسل کرنا اور پاک ہونا ہے۔ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا معصوم کے قول کی روشنی میں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ ابھی یہ میرا موضوع نہیں، اور موضوع میں لانے کا میں عادی نہیں۔ تو جو انسان ایسا ہو کہ نجاستی ابتدا میں بھی نجاست دیکھنے کو مل رہی ہے، انتہا میں بھی نجاست دیکھنے کو مل رہی ہے، کہیں پر ظاہری نجاست ہوتی ہے، کہیں پر باطنی نجاست ہوتی ہے، اس گھرانے پر کیسے قیاس کیا جائے کہ جن کی ابتدا خانہ کعبہ ہے، انتہا مسجد کوفہ ہے؟ وہاں بھی طہارت ہے، یہاں بھی طہارت ہے، وہاں بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی نجابت ہے، یہاں بھی نجابت ہے، وہاں بھی رفعت ہے، یہاں بھی رفعت ہے، وہاں بھی بلندی ہے، یہاں بھی بلندی ہے۔ تو اس ہستی کو کیسے سمجھا جائے کہ جو آتا ہے تو خدا کے گھر سے اور جاتا ہے تو خدا کے گھر سے؟ ایک صلوات باز بلند بھیجے محمد وآل محمد۔ ایسی ہستی کو کون سمجھ سکتا؟ جب ایسا انسان ہو
کہ مسجود کائنات ہو، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، مسجود کائنات ہو، ہر ایک کی فکر اس کے آگے جھکے، دل جھکے، سر جھکے، ایسا انسان، اور جو آئے تو خانہ کعبہ میں آئے، علم قرآن اس کی روح میں ہو، اس کے نفس میں ہو، وہ علم کا دروازہ ہو، وہ خود حقیقت علم ہو، عین علم ہو، مسجود علم ہو، مصدر علم ہو، مرکز علم ہو۔ اب سب کا میں ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، ابھی مجھے ایسے ہی چلنے دیجئے، بعد میں بات ہوگی۔ جو مصدر علم ہو، مرکز علم ہو، منبع علم ہو، سرچشمہ علم ہو، ایسی ہستی جب دنیا میں آئے تو ایسی ہستی کی پہلی منزل پر کفو جو ہستی بنے گی، جو کف و ہمسر ہوگی، کف کے معنی ہمسر کے، برابر کے، تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ جب ایسا انسان دنیا میں ہوگا تو اس کی ہمسری اور برابری میں فقط وہی خاتون ہوگی جس کا لقب نبی نے انسیہ ہورا رکھا ہو۔ نہیں سمجھا؟ ابھی آپ تک سب تک نہیں پہنچے گی، جن تک پہنچ گئی ہے وہ مجھے داد دیں گے۔ یعنی جب ایسا انسان ہو کہ اس کے جسم کے روم روم میں علم قرآن موجزن ہو، تو اس انسان کامل اور اس انسان حقیقی اور مسجود کائنات کا ہمسر وہی ہوگا، وہی خاتون ہوگی کہ جس کا لقب نبی نے انسیہ ہورا رکھا ہو۔ انسیہ ہورا یعنی انسانی شکل میں حور۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انسانی شکل میں حور۔ یہ اسی وقت ہو سکے گا ہمسری کا معاملہ جب شوہر، جب انسانی شکل میں بیوی حور ہے تو ہمسر وہی بنے گا کہ جس کے پسینے کا قطرہ یوسف جیسا نبی ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یوسف، اب ہو سکتا ہے بعض احباب یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ پسینے کا قطرہ تو مولانا نے جوش میں کہہ دیا، کوئی بات نہیں، پکڑنے تو میں دیتے ہی نہیں اور جانے بھی نہیں دوں گا۔ یہ جوش میں مولانا نے کہہ دیا، مگر پسینے کے قطرے تو یہ سارے انبیاء نبی کے تھے بھیا، وہ نور واحد تھا۔ انا و علی من نور واحد، یہ علی اور نبی یہ نور واحد ہے جو عبادت میں مصروف ہے۔ اسی کے نور کی تجلی ہے باقی تمام انبیاء، باقی تمام مرسلین۔ تو یہ نور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا کیونکہ نور واحد تھا۔ جب اسے دنیا میں بھیجنا مقصود ہوا تو یہ ساتھ ہی ساتھ رہا۔ یہ ساتھ ہی رہا۔ حضرت آدم کی پیشانی میں نور واحد ہے جو جلوہ نما ہے۔ حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت شیس کی پیشانی میں نور واحد ہے جو جلوہ نما ہے۔ شیس کے بعد انوش، انوش کے بعد میلائل، میلائل کے بعد قینان، قینان کے بعد ارفشد، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے نو، سام، بہتے بہتے لمک، نو، سام، اور نو کے بابا ہے حضرت لمک، حضرت ادریس۔ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نو و سام اور فشد و قینان و ارغو و عابر سے ہوتے ہوتے تاریخ، و تاریخ سے ہوتے ہوتے ابراہیم، اور ابراہیم کے بعد یہ نور واحدی ہے کہ جو حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آیا، اور حضرت اسماعیل سے قیدار، نفس، سلیمان، الیسا، ہمیسا، عود، عدنان، مضر، الیاس، مدرکہ، حزیمہ، کنانہ، مالک، فہر، غالب، لوی، مرہ، کلاب، عدی، کاب۔ یہ پورا نور چلتا رہا۔ ہم شجرے چھپاتے تھوڑی نہیں ہیں۔ ہم شجرے چھپاتے نہیں ہیں، اور ہم سے اگر کسی کو منوانا بھی ہو تو شجرے لے کے آؤ۔
ہم ایسوں کو مانتے ہی نہیں جن کے شجرے مشکوک ہوتے ہیں. ایسوں کو ہم نہیں مانتے. شجرے لے کے آؤ. شجرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم جن کو مانتے ہیں ان کے شجرے ہمارے ذہن میں بھی ہیں, کتابوں میں بھی محفوظ ہیں, کتابوں میں بھی محفوظ ہیں. یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ شجرہ طیبہ کی شاخیں, قینان, قیدار, یہ ساری ہستیاں, اور کلاب کے بعد قصی کے بعد عبد مناف کے بعد ہاشم, اور حضرت ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب. تو یہ پورا نور واحد ہے جو عبد المطلب کی پیشانی تک سفر کر رہا. کہاں تک سفر کیا اس نور واحد نے؟ عبد المطلب کی پیشانی تک سفر کیا. مالک اس کے بعد کیا کرے گا؟ کہ اب 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دوں گا. ایک حصہ حضرت ابو طالب کی پیشانی میں, اور ایک حصہ رسول خدا, ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں. 2 بھائی ہیں, دونوں سگے بھائی ہیں, یعنی کہیں باہر بات نہیں جائے گی. ایک حصہ حضرت عبداللہ کی جو پیشانی میں آیا سرکار رسالت مآب, حضرت ابو طالب کی پیشانی میں جو حصہ آیا مولائے کائنات. ایک پروردگار جب یہ نور واحد تھا وہ ایک ساتھ ہی رہتا تھا وادی وحدت میں. وادی وحدت میں ایک ساتھ رہ رہا تھا. یہ نور واحد تو اسے ایک ہی ساتھ رہنے دیتا. یہ تو نے الگ الگ کیوں کیا؟ کہ الگ اسی لیے کیا کہ الگ کر کے پھر میں جا کے دکھاؤں گا. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہوں. میں اپنی منزل پہ آ رہا ہوں کہ یہاں سے ایک سینیریو کریٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس نور واحد کو الگ کیا ہی اسی لیے کہ دوبارہ ملائیں گے. اللہ اکبر. دوبارہ ہم اسے ملائیں گے اس نور واحد کو. پروردگار کیسے ملائے گا؟ کہ ہم نبی کو ایک بیٹی عطا کریں گے جس کے لیے نبی کہیں گے بِضْعَةٌ مِّنِّي, یہ میرا ٹکڑا ہے. یہ اپنے باپ کی ماں بھی ہے, ام ابیہ بھی ہے, بِضْعَةٌ مِّنِّي بھی ہے, یعنی رسالت کا کل بھی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور رسالت کا جز بھی ہے. وہ منصب نہیں ہے. مصلحت کے تحت منصب نہ دیتے ہوئے بھی اللہ نے اسے رسالت کا کل بھی بنایا, رسالت کا جز بھی بنایا, سب کچھ بنایا. اب یہ ہے نور رسالت کا آئینہ. الگ اسی لیے کیا کہ دوبارہ ملانا ہے. ملائے گا کیوں؟ کیسے ملائے گا؟ کہ یہ بیٹی پروان چڑھی. جب پروان چڑھی تو رشتے آنا شروع ہوئے. اب نہ جانے, وہ تو نبی خلق عظیم تھے, اور کوئی ہوتا تو تھپڑ مار دیتا. بھیا آپ کا بھی سننا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں. تو نبی خلق عظیم تھے, تو اب حضور نے کہا نہیں, اللہ طے کرے گا. جس نے عطا کیا ہے وہی طے کرے گا. لوگ تنزن یہ کہہ کے اٹھے, تنزیہ طور پر یہ کہہ کے اٹھے کہ ٹھیک ہے اب اللہ ہی کرے گا. نبی نے کہا اللہ نے دیا ہے, اللہ ہی کرے گا. تنزیہ طور پر کہہ کے اٹھے, اچھا تو اب اللہ ہی کرے گا. اللہ نے کہا اچھا تو یہ بات ہے, تو اب ساری ذمہ داری ہماری ہے, ساری ذمہ داری ہماری ہے. اب تو رشتے کا پیغام بھی میں ہی بھیجوں گا, اور رشتہ بھی کیسے؟ ذرا عظمت کو سمجھنے کی کوشش کر لے. رشتہ بھی کیسے؟ ہماری کیا اوقات و بساط کہ ہم ان کے مرتبے پر تبصرہ کریں. یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو ہم اپنی زبان پر کچھ چیزوں کو لے آتے ہیں اور معرفت کی شمع روشن کر لیتے ہیں, اپنے لیے سامان نجات و شفاعت کر لیتے ہیں, ورنہ اور کچھ نہیں ہے. ہماری کیا حیثیت؟ یہاں تو انبیاء کے توسن تفکر کے قدم عاجز ہے. ان کی وادی مدحت میں, ان کی وادی مدحت میں انبیاء کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی, مرسلین کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی. ہم کیا بیان کریں گے؟ یہ ان کا کرم ہے, یہ ان کا صدقہ ہے, یہ ان کا ترہ امتیاز ہے. بہرحال اللہ نے کہا میرے حبیب رشتے کا پیغام میں بھیجوں گا.
یہ بتاؤ یہ دنیا میں پیغام میں بھیجوں گا، ذرا بس تم اپنی مہر لگاؤ، کیا میرے گھر رشتہ کرو گے؟ بعض احباب، بیٹا ابھی رک جاؤ، بعد میں تم خود نعرہ لگانا، ابھی بات پوری مکمل ہو جائے۔ دیکھیں بعض احباب وہ ہیں جو آئینہ حیرت بنے ہوئے، آئینہ حیرت بنے، پریشان نہ ہو، یہ اللہ نے کہا نا کہ میرے حبیب کا رشتہ کرو گے، میرے گھر رشتہ کرو گے، کہا پروردگار تیرے گھر، کہا ہاں میرے گھر، کہا مالک وضاحت، کہا ارے میرے گھر میں تیرا وسیع آیا، رشتہ کر میرے گھر سے۔ نبی نے یعنی اب پیغام بھیجا جائے گا عرش سے، ستارہ آئے گا عرش سے، ستارہ آئے گا عرش سے، پیغام بھیجا جائے گا عرش سے، مہر لگے گی نبی کی، اللہ بھیجے گا۔ اور بات تھی زہرا کے عقد کی، لہذا کسی ستارے کو نہیں بھیجا، اس ستارے کو بھیجا جس کا نام زہرا تھا، اس ستارے کو بھیجا جس کا نام زہرا تھا۔ زہرا کے عقد کا پیغمبر بن کے گیا، اور رشتہ ہونا ہے خدا کے گھر میں، یعنی خدا کے گھر کا مولود ابو طالب کا فرزند ارجمند۔ بھائی کارڈ تو دیکھتے رہتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ دولہا کا نام، لڑکے والے جب پیغام بھجواتے ہیں تو کارڈ میں دولہا کا نام نیچے، باپ کا نام، والد کا نام، ہمراہ دلہن کا نام نیچے، اس کے والد کا نام، اس کے والد کا، یہی تو طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو اب اسی طریقے سے اللہ نے بھی انتظام کیا، مولود کعبہ، نیچے ابن فرزند ارجمن، کس کا؟ محسن اسلام، ہمراہ سیدہ زہرا، نیچے نبی کی دختر نیک اختر۔ اس طرح پیغام سجایا گیا، اس طرح پیغام بھیجا گیا۔ بھائی مجھے استاد قمر جلالی کے دو مصرے یاد آ رہے، کیا پیاری بات انہوں نے کہی، کہ حیدر کو خانہ زاد یعنی جو خانہ کعبہ میں آیا، جو مولود کعبہ، حیدر کو، کامران صاحب، حیدر کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، نعرہ لگاؤ بیٹا تو۔ شاباش، جدھر ہو حیدر کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ۔ اب اس سے بڑا کوئی گھر ہوگا؟ خانہ کعبہ سے بڑا کوئی گھر ہوگا؟ حیدر کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، بڑا گھر دیکھ کر۔ یہ کیوں؟ یہ ہوا کیا؟ اصل میں نور الگ ہوا تھا، اسے پھر ملانا تھا، بہت پہلے زمینداری کے زمانے میں جب سادات، یہاں پہ بہت سے ایسے احباب بیٹھے ہوئے، میری نظریں بھی دیکھ رہی ہیں، میں فردن تو نہیں گناؤں گا۔ پہلے سادات جو ہوتے تھے وہ زمیندار اور تعلق دار ہوتے تھے، میر صاحب کہے جاتے تھے۔ تو جب ایک ہر جگہ رشتہ بھی نہیں ہوتا تھا، معیار کا رشتہ ہوتا تھا، تو جب ایک جگہ سے رشتہ ہوتا تھا تو اس زمانے میں پیشور اور پروفیشنل لوگ ہوتے تھے کہ جو رشتے کے وقت دونوں خاندان کے شجرے اپنی
حیثیت کے مطابق حفظ کیے رہتے تھے کہ بھائی یہ فلاں کے بیٹے، وہ ان کے بیٹے، وہ ان کے، یعنی کم سے کم کچھ نہیں تو 7 پشتوں تک یہ معاملہ چلتا تھا کہ بھائی یہ ان کے بیٹے، یہ ان کے بیٹے، یہ ان کے، یعنی پورا شجرہ، ادھر دولہا کا یہ شجرہ، دلہن کا یہ شجرہ. یہ قدیم زمانے میں ہوا کرتا تھا جب رشتے ہوتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا رشتہ ہونا ہے، اتنا بڑا رشتہ ہونا، اتنا بڑا رشتہ ہونا ہے تو پھر پروردگار عالم کو بھی انتظام کرنا ہے کہ بھائی شجرہ بھی بتایا جائے. اچھا وہ اللہ، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے تو کچھ چھپا نہیں ہوا ہے. لہذا اس مقدس شجرے میں سارے نام کیا لیے جائیں؟ المختصر جبریل کو بھیج کر اتنا کہلوا دیا جائے کہ زوجی نورا من النور. بس اب آپ کچھ اور نہ سوچئے، نور کا رشتہ نور سے کر دیجئے. ارے بھائی آپ نے محسوس نہیں کیا، اتنی بڑی بات تھی مگر آپ نے اس کو ہوا میں اڑا دیا. میں جانے نہیں دوں گا کیا کہا جبریل سے، کیا کہلوایا اللہ نے. کچھ نہ کیجئے، بس نور کا رشتہ نور سے کر دیجئے، نور کا رشتہ نور سے کر دیجئے. یعنی جبریل نے لڑکی دلہن کے بھی گھر کا شجرہ بتا دیا، دولہا کے گھر کا بھی شجرہ بتا دیا کہ دولہا کا گھر بھی نورانی ہے، دلہن کا گھر بھی نورانی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ابو طالب کیا ہے تو تم خاکیوں کی کیا سمجھ میں آئے گا کہ ابو طالب کیا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، خاکی کبھی نور کو نہیں سمجھ سکتا. ہم خاک کے پتلے کیا سمجھے، نور کیا ہے؟ یہ نور کا رشتہ نور سے ہو رہا ہے. تو اب یہ دوسرے، بیٹا ذرا ٹھیک سے بیٹھو، ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد. نور کا رشتہ نور سے ہو، نور کا رشتہ نور سے ہو. اب ذرا سا آپ حضرات پوری طریقے سے متوجہ، خاندان نورانی ہے، ادھر بھی ادھر بھی. اور یہ نور واحد جو الگ ہوا تھا عبد المطلب کے بعد، اسے پھر ملانا تھا تو ادھر سیدہ کی شکل میں نور رسالت آئے ہیں اور ادھر علی خود نور وحدت کا ایک حصہ. تو جب نور کا رشتہ نور سے ہوا تو یہ تو جبریل کے اپنا علم تھا کہ نور کا رشتہ نور سے کر دیجئے. مگر اللہ نے کیا قصیدہ پڑھا، سورہ رحمان میں قصیدہ پڑھا، مرج البحرین، مرج البحرین. مرج البحرین کیا مطلب؟ دو بحر آپس میں ملے، یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان. تھوڑا سا گفتگو گاڑی ہے، یہ موضوع کا تقاضا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن ابھی میں آپ کے معیار جو نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک آ جاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ان باتوں کو سننا بہت ضروری ہے. مرج البحرین یلتقیان، نور کا رشتہ نور سے، یہ جبریل نے کہا. اللہ نے کیا کہا؟ مرج البحرین، یہ دو بحر ہیں جنہیں ملایا گیا. بحر کے معنی کیا ہے؟ بحر کہتے ہیں سمندر کو، دریا. ہمارے یہاں یو پی میں تو ندی کو بھی دریا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ندی دریا نہیں ہے، ندی الگ چیز ہے، سمجھے، نہر الگ چیز ہے. دریا سمندر کو کہتے ہیں. سمندر کے معنی کیا؟ جس کی کوئی تھا نہ ہو. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کی ڈیپتھ کا اندازہ نہ ہو پائے اسے کہتے ہیں سمندر. کیا کوئی آل محمد کی عظمت کو سمجھے گا؟ ہم تھوڑے سے فضائل پڑھتے ہیں تو لوگ پہلو بدلنے لگتے ہیں. تھوڑے سے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، لوگوں نے پہلو بدل لیے. پہلو، ارے یہ نہیں سمجھ میں آیا، اما آپ کیا ہو، آپ کی سمجھ کیا ہو؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا، وہ نہیں سمجھ میں آیا. سمجھنا نہیں ہے یہاں مان لو. یہاں یسلم تسلیما،
سرے تسلیم خم کر لو. سمجھنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. وہاں تو انبیاء کی سمجھ میں نہیں آتے, کس کی سمجھ میں آئیں گے؟ لہذا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمندر ہے, پھر ہم اور آپ بھی نہیں ہے, کوئی دنیا کے سمندر ہے. اللہ یا تو یہ کہیے کہ یہ آیت کا ترجمہ غلط ہے, اور جب بالکل صحیح ہے مرج البحرین تو یہ ہے بحرین, یہ ہے دو سمندر, اور پھر اللہ ان کو بحر کہہ رہا ہے, اللہ ان کو بحر کہہ رہا ہے. تو جب اللہ بحر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے اپنے علم لامحدود میں ان دونوں ہستیوں کی فضیلت کو لامحدود دیکھا. چلیے چلیے جتنے بولے بہت اچھا بولے. اس وحدہ لا شریک نے اپنے علم لامحدود میں, یعنی اپنے انفینائٹ نالج میں, ان کو نالج اور وزڈم, طہارت, نجابت, عظمت, جلالت, رفعت, بلندی کا جب لامحدود اور بحر بے کنار سمندر دیکھا, تب کہا مرج البحرین, یہ دو سمندر ہیں جو اب ملیں گے. یلتقیان, یہ صحرا کون پڑھ رہا ہے؟ سورہ رحمان پڑھ رہا ہے. یلتقیان, یہ آپس میں ملیں گے, اور جب یہ ملیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. جیسے ہی یہ دو فضیلت کے سمندر, دو عظمت کے سمندر, دو جلالت کے سمندر, دو طہارت کے سمندر, دو نجابت کے سمندر, دو بلندی کے سمندر, دو عرفان کے سمندر, دو قرآن کے سمندر, دو میزان کے سمندر, دو اعمال کے سمندر, دو اقوال کے سمندر, دو علم کے سمندر, دو حلم کے سمندر آپس میں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. تو پھر منصب الہی کے صحرا میں حسن اور حسین جیسے امامت کے موتی چمکیں گے. حسن و حسین جیسے, حسن و حسین جیسے امامت کے مونگے اور موتی چمکیں گے. یہ بحرین ہے جو ہستیاں ان سے ظاہر ہوئیں, وہ بھی عظمت میں برابر. دو بیٹے دونوں عظمت میں برابر, دکھنے میں دو, شخصیت ایک. جب دکھنے میں دو ہوں اور شخصیت ایک اور ہم مثل ہو تو وہاں تثنیے کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. جیسے ظہر و عصر کی نماز ملے تو ظہرین, ارے بھائی سر اٹھا لو, ظہر و عصر کی نماز جب شخصیت ایک ہو, دکھنے میں دو ہوں, اور دونوں ہم مثل ہوں, دونوں ہم پلہ ہوں, دونوں برابر ہوں, تو وہاں تثنیے کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. عربی قانون کے لحاظ سے ظہر و عصر کی نماز ملے ظہرین, مغرب و عشاء کی نماز ملے مغربین, حسن و حسین مل جائے تو حسنا ہے. ایک بلند ترین صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. حسن و حسین مل جائے تو حسنین. یہاں تک میں لایا کیوں آپ کو؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بات تھی کفو کی, بات ہے ہمسر کی. جب کل میں نے کہا تھا نا کہ جب امیر المومنین کی اور شہزادی کی محنت اور مشقت یکجا طور پر جمع ہوئی تو روٹیاں ایسی وجود میں آئی کہ اللہ نے اس دروازے پر فرشتوں کو سائل بنا کے بھیجا. اور پھر اپنا اسٹیٹس مت شو کرو, یہ نہ بتاؤ کہ ہم جبریل ہیں, حالانکہ عظمت میں اضافہ ہی ہوتا اگر کہنے والا کہہ دیتا کہ میں جبریل, میں میکائیل,
میں اسرافیل، عظمت میں اضافہ ہوتا یا کمی آتی؟ بھائی عظمت میں اور اضافہ ہی تو تھا، مگر دنیا والوں کی نظر میں، مگر اللہ نے کہا نہ، اسٹیٹس مت شو کرنا، ڈیزگنیشن نہیں، پوسٹ نہیں، بتانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات کا ایک خطبہ ہے، خطبہ افتخاریہ۔ مولا نے اس میں کہا کہ ہر ایک کو منصب میں نے عطا کیا۔ اللہ کی جتنی حجتیں ان کو منصب دینے والا میں۔ آدم کو صفی اللہ میں نے بنایا، نوح کو نبی اللہ میں نے بنایا۔ ارے ظرف عقیدہ چھلک نہ جائے اس لیے میں بڑا احتیاط سے پہنچتا ہوں بھائی، جب اپنے مزاج کا بنا لوں گا تو وہ ایسی بھی باتیں کرنے لگوں گا۔ ابھی بھائی یہی تک چلیے، آدم کو صفی اللہ میں نے بنایا، نوح کو نبی اللہ میں نے بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ میں نے بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ۔ یہ مولا فرما رہے کہ میں نے سب کو منصب عطا کیا۔ انا صاحب یونس و منجی ہے، یونس کا منجی میں، یعنی یونس کو منصب بھی میں نے دیا، مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی میں نے دلائی، مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی میں نے دلائی۔ میں ہی تھا کہ جس نے موسیٰ سے کوہ طور پر کلام کیا تو موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے۔ کیا پریشان ہو رہے ہیں بھائی؟ ارے یہ تو موسیٰ ہے، موسیٰ۔ علی اگر یہ کہتے کہ میں نے موسیٰ سے اس کی طرف سے کلام کیا اور موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے تو پریشان ہونے کی بات ہے۔ ارے علی تو وہ ہے کہ شب معراج اللہ کا حبیب پہنچے اور ادنا کی منزل پر، اور ادھر سے آواز آئے تو حبیب کہے پروردگار خاطبتنی ام علی، تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ تو یہ منزل تو وہ ہے بھائی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہا موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، میں ہی تھا جو گہوارے میں عیسیٰ کی زبان سے بولا۔ میں آپ کو کہاں تک پورا خطبہ سناؤں، کہاں تک بتاؤں؟ مولا نے اپنے اوپر فخر کیا ہے، اپنی معرفت کروائی ہے کہ سمجھو کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں ہر ایک کو منصب میں نے عطا کیا۔ جبریل کو سید الملائکہ میں نے بنایا، میکائیل کو میں نے عظمت دی۔ اگر میری اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہٹ جائے تو جل جائے گا۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں جل جائے گا۔ جب تک میں اجازت نہیں دیتا تب تک جبریل اپنی جگہ سے نہیں جاتا، میکائیل اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ یہ سب میرے ذمہ ہے۔ اس اللہ نے یہ ساری باتیں میرے ذمہ کر رکھی ہے کیونکہ میں اس کی ولایت کا حامل ہوں، مجھے اس نے ولی حقیقی بنایا ہے، تو لہذا ان ساری چیزوں پر اس نے مجھے معین کیا ہے۔ میرے مولا شہزادی میں بات پہنچا لے جاؤں، یہ ایک علی کی بات نہیں۔ جب پورا خطبہ دیکھ کے مولا نیچے اترے تو ایک شخص نے مولا کے پیر کو پکڑا، کہا مولا یہ ساری فضیلت صرف تنہا آپ کی ہے؟ تو مولا نے کہا اس میں 13 اور لوگ ہیں، ان کے بھی نام جوڑ لو۔ آئے ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی مولا اور 13 اور یعنی 14 معصوم، ہم سب منزلت میں ایک ہے، رتبے میں ایک ہے۔ تو یہ رتبے فرشتوں کو دیے کس نے؟ جبریل ہے در سیدہ کی وجہ سے، میکائیل ہے در سیدہ۔ نہیں، ابھی انشاءاللہ آپ تصور کی ایک معراج پر پہنچیں گے۔ میکائیل ہے سیدہ کے در کی وجہ سے، جبریل ہے سیدہ کے در کی وجہ سے، اسرافیل ہے سیدہ کے در کی وجہ سے۔
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना दे और कहे ये है मेरा पीए, ये है मेरा पर्सनल सेक्रेटरी, ये मेरे करीब रहेगा, तो वो पर्सनल सेक्रेटरी दुनिया से तो कहेगा कि मैं प्रेसिडेंट का पीए हूं, मैं प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी हूं, मगर खुद प्रेसिडेंट से नहीं कहेगा। भैया बात की खामोशी ये बता रही है कि जैसे लगता है कह देगा। वो प्रेसिडेंट से कहेगा साहब मैं हूं पीए, मैं हूं आपका पर्सनल असिस्टेंट, मैं हूं आपका पीएस। नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि अता करने वाले से अपने रुतबे को जाहिर नहीं किया जा। मैंने क्या कह दिया भाई? अता करने वाले से अपने रुतबे को जाहिर नहीं किया जाता। आप समझिए कि दरे सैयदा पे फरिश्ते अपना रुतबा क्यों नहीं बताते थे? इसलिए कि रुतबे अता करने, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे यार। अब समझिए कि दरे सैयदा पे फरिश्तों ने अपना रुतबा, मैं क्या करूं, दामने वक्त की गुर्बत मेरे मद्दे नजर है। 1 घंटा होने लगा भाई, अब क्या करूं, 10 मिनट और रह गए। चलिए बड़ी तेजी से अपनी बात करूं। यहां तक लेके क्यों आया हूं आपको कि जिन्होंने अता किया उनसे अपना रुतबा नहीं बताया जाता, उनसे अपना डेजिग्नेशन, अपनी पोस्ट की बात नहीं की जाती। अता करने वाला खानदान ये है, लिहाजा यहां इनकिसारी दिखानी है। झुक गए भाई, हम दुनिया के लिए जिब्रील हों, इस दर के फकीर हैं, इस दर के फकीर हैं, इस दर के फकीर हैं। अब यहां पर आने के बाद का मिस्कीन, यतीम, असीर, अरे ये तो अल्लाह ने बना के भेज दिया। सैयदा तो वो है, ऐसी सिद्दीका है। एक लफ्ज है सादिक और एक लफ्ज है सिद्दीक। सिद्दीक में होती तशदीद। सादिक किसे कहते हैं कि जो वाकया हो उसे वैसे ही सुना दे। सादिक उसे कहते हैं जैसा वाकया हो, मिन्नो अन डिक्टो, उसे वैसे ही सुना दे। कल जो मेरी मजलिस हुई, सादिक वो कहलाएगा कि मेरी मजलिस को वही सुनाए जो मैंने पढ़ा है। अगर थोड़ा भी इधर उधर कर देगा तो वो सादिक नहीं होगा। सादिक वही कहलाएगा जो पूरी मिन्नो अन, जो मैंने जो बात कही है मेरी फिक्र से अलग हटके कोई बात न कहे, वो सादिक है। यानी सादिक अपनी सच्चाई के लिए वाक़े का मोहताज है। सादिक अपनी सच्चाई के लिए वाक़े का, अरबी जबान जो है अपने अंदर बहुत गहराई रखती है, बहुत डेप्थ रखती है। एक एक लफ्ज ज़ेर और ज़बर और नुक्ते से मामलात बदलना शुरू हो जाते हैं। सादिक वो होगा जो वाक़े का मोहताज है, जैसा वाक़या हो वैसा ही बताए, वो है सादिक। मगर सिद्दीक वो है कि वाक़या न हुआ हो, जो कह दे तो अब कायनात मिलके उस चीज को पूरा करेगी। शहजादी सिद्दीका है। शहजादी ने कहा हसनैन से, कल रिजवाने जन्नत नहीं। शहजादी ने कहा कल रिजवाने जन्नत नहीं, दर्जी कपड़े लेके आएगा। तो अब निजामे कायनात में हलचल हो जाएगी। अल्लाह अपनी सारी कुदरतों को इस्तेमाल करेगा, मगर ये नहीं कर सकता, उसे ये गवारा नहीं कि बुतूल की बात खाली चली जाए। सैयदा ने दर्जी कह दिया है तो अब रिजवाने जन्नत को दर्जी बन के ही आना पड़ेगा। अब रिजवाने जन्नत अपने आप को रिजवान नहीं कहेगा। क्या कहेगा? अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। ईद का मौका
در سیدہ پہ آ کے کہتا ہے رضوان جنت میں آپ کے بچوں کا درزی. سورہ حلطہ فرشتے کہہ رہے ہم مسکین یتیم اسیر آپ کے در کے فقیر. اے فرشتوں تمہارا اسٹیٹس نہیں گھڑ جائے گا, تمہارے رتبے میں کمی نہیں آ جائے گی. میں کیا کروں؟ مجھے مرحوم خطیب الایمان شیر ہندوستان علامہ مظفر حسین طاہر جلالی علی اللہ مقامہ کا ایک نکتہ یاد آ رہا ہے. وہ اس منزل پہ کہا کرتے تھے اے رضوان جنت, اے جبریل, یہ اپنا اسٹیٹس کیوں نہیں بتاتے, یہ اپنی پوزیشن کیوں نہیں بتاتے, یہ اپنا رتبہ کیوں نہیں بتاتے, کہیں تمہارے مرتبے میں کمی نہ آ جائے, تمہارے رتبے میں کمی نہ آ جائے. عجب نہیں فرشتے جواب دے خاموش بیٹھو, یہ در سیدہ ہے. یہاں جب رسول کی ناقہ بننے میں اہمیت نہیں جاتی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس جیتے رہو بیٹا, جیتے رہو. یہاں جب رسول کی ناقہ بننے میں اہمیت نہیں جاتی تو پھر ہم اگر اپنے آپ کو اس در پر مسکین اسیر اور درزی کہہ کے تعارف کرا رہے ہیں تو عظمت جائے گی نہیں اور بڑھے گی. اس در پر سر جھکا کے آؤ گے تو بے زر رہو گے, ابو ذر بن جاؤ گے. مسلمان رہو گے سلمان بن جاؤ گے, پھر سلمان نہیں رہو گے فخر سلیمان ہو جاؤ گے. بس جہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا کہ اس در کی کنیز ایسی ہو کہ کہنے کو تو کنیز زہرا ہے مگر حقیقت میں شہر مودت کی شہزادی ہے, مودت کے شہر کی شہزادی ہے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ ہند سے بی بی کا تعلق تھا, بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حبش سے بی بی کا تعلق تھا. مجھے اس پر بحث نہیں ہے, بہرحال جہاں کی تھی وہاں کی شہزادی اور ملکہ تھی. یہاں آ کے کنیز بنی تو سیدہ نے انہیں وہ رتبہ دیا کہ پھر بھی یہ دنیائے عرفان کی شہزادی بن گئی, دنیائے عرفان کی ملکہ بن گئی. سورہ دہر کل میں نے جملہ کہا تھا, سورہ حلطہ سورہ دہر در اصل ایک شکریہ کا خط ہے جو اللہ نے اہل بیت کے لیے لکھا. آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں پھر سنیے. 31 آیتیں ہیں سورہ دہر میں, بسم اللہ کو ملا کے سورہ دہر آیا ہے ان ساری ہستیوں کی شان میں, مگر یہ سورہ ہے بنام فضہ. دیکھیں سب خاموش ہو گئے, اسی لیے اب کل سے ایسا کیجئے گا کہ سورہ دہر پڑھیے گا قاعدے سے. اور یہ یوں ہی مت سمجھیے سورہ دہر قرآن مجید کے سورے وہ ہیں کہ ان میں جو کمال ہے, ہر نسخے کی ایک دوا ہوتی ہے. سورہ دہر کے لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ روز پنجشنبہ جمعرات کے دن اگر کوئی نماز فجر کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ دہر پڑھے تو اس کا فیوچر برائٹ ہو جاتا ہے, مستقبل روشن ہو جاتا ہے. یہ معصوم ذمہ داری لے رہے ہیں, اما جن کا قصیدہ ہے اگر اس کی تلاوت کی جائے تو مستقبل روشن ہو جاتا ہے. تو جن کی شان میں نازل ہوا اگر ان کی فضیلت بیان کی جائے تو آخرت روشن ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ سارا شفاعت کا انتظام ہے.
تو اب وہ سورہ دہر غور سے پڑھیے گا، اسے آج میرے کہنے سے ضرور دیکھیے گا جا کے۔ سورہ دہر آیا ہے اہل بیت کی شان میں، مگر ہے بنام فضہ۔ سورہ دہر میں صرف اور صرف اللہ اکبر بی بی فضہ کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ چیلنج، ذمہ داری، اور ایک بار نہیں 3 بار۔ فضہ کے معنی چاندی کے ہیں، وَسُنْدُسٌ وَخُضْرٌ وَإِسْتَكْبَرُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ترجمہ کر دوں گا، پہنچ جائیں، آپ کا اپنا مقدر، میں رک نہیں پاؤں گا۔ اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں گنائیں، ساری کی ساری نعمتیں سورہ دہر میں گنائیں، اور کہا مومنوں کو ہم ریشمی لباس پہنائیں گے، سندس، استبرق، اس طریقے سے ہم انہیں سجائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اساورا من فضۃ، انہیں موٹے موٹے چاندی کے کنگن پہنائیں گے۔ یہ جنتیوں کا انعام ہے، ان کے ہاتھ میں موٹے موٹے چاندی کے کنگن ہوں گے۔ ارے ہر چیز کا جواب بھائی قرآن میں ہے۔ ادھر پتہ نہیں کیوں سناٹا رہتا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی تھوڑا ذرا سا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہوتا نا اکثر لیکچرر جب کلاس روم میں لیکچر دیتا تو کہتا گاٹ اٹ، تو یہاں یہ جو داد ہے نا، یہ وہی چیز ہے۔ ہاں کہ ہاں بھائی مولانا آگے بڑھیے، یہ اشارہ ہوتا۔ وَسُنْدُسٌ وَخُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، فضة، فضہ کے معنی چاندی کے، من فضة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ یہ سورہ دہر ہے۔ اس سے پہلے 2 آیتوں میں اور فضہ فضہ ملے گا آپ کو، یہ تیسری مرتبہ فضہ ہے۔ چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 بار لفظ فضہ سورہ دہر میں موجود ہے۔ اب کیوں موجود ہے اس کی علت بیان کروں گا، مگر اس سے پہلے جنتیوں کا ایک انعام یہ ہے کہ ہم انہیں ریشمی لباس پہنائیں گے، اس کے ساتھ جب ہم انہیں سجا دیں گے، سوار دیں گے، تو ہم چاندی کے کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائیں گے، انہیں اس سے زینت بخشیں گے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر آج دنیا میں کچھ کلائیوں میں چاندی کے کڑے نظر آئیں، کچھ مقدس کلائیوں میں چاندی کے کڑے نظر آ جائیں تو اعتراض نہ کرنا اگر نسبت ان سے ہے۔ اگر نسبت ہے نہیں، اب اس سے بڑی میں آپ کو دلیل دوں گا۔ یہ کیا معاذ اللہ بدعت ہو رہی ہے جنت میں؟ توبہ استغفار نعوذ باللہ، کہ چاندی کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اگر دکھے یہ انداز تو سمجھ لینا کہ کوئی گروہ ہے کہ جو، کیونکہ بات ہے منت کی، سارا سورہ دہر منت پہ ہے بھائی، کیا سن رہے ہیں یار آپ؟ سارا سورہ دہر منت پہ ہے۔ یوفونا بن نظر، یہ نظر کو پورا کرتے ہیں، یہ منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ جو کنگن ہاتھ میں پہنے گئے کوئی منت تھی؟ ہم نے پہن کے بتایا یہ جنتیوں کا انداز ہے، وہاں بھی کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ، میں کیا کروں؟ میں ترجمہ کروں گا صرف، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں خود شراب طہور پلائے گا۔ میں نے لکھنؤ میں یہ بات کہی تھی، مجمع نے آگے مجھے پہنچنے نہیں دیا تھا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب جنتیوں کو ان کا رب شراب طہور پلائے گا، طاہر شراب پلائے گا۔ یہ بتائیے یہ رب کون ہے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟
یہاں دکھائی دیتا ہے نہ وہاں دکھائی دے گا، جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں۔ اس کا مطلب کوئی ایسا ہے جو مومنین کی پناہ گاہ ہے، جو مومنین کا مربی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے ساقی بن کے مومنین کو شراب طہور پلائے گا، وہ ہاتھ کوئی اور نہیں ہوگا، ید اللہ ہوگا۔ بس ہو گئی مجلس، وہ ہاتھ کوئی اور نہیں، ید اللہ، جس کے ہاتھ ید اللہ ہوں گے، کیونکہ پلانے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آل محمد کی مودت کی شراب ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، یہ شراب طہور ہے، طاہر شراب۔ اسی کا دنیا میں اسی کا لطف لے کر شاعر شعر کہہ دیتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سنے نا آپ نے ساقی نامے بڑے بڑے کہ ساقی آج مجھے یہ شراب پلا۔ وہ کون سی شراب ہے جس میں نور پنجتن کی آمیزش ہے؟ وہ یہی شراب طہور ہے جس کا ذکر سورہ دہر میں ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ بس آخری بات، باقی میں کیا کروں، وقت نہیں تھا۔ ملک کبیر کل سنا دوں گا آپ کو، جو اور وعدے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ 3 جگہ نام فضہ ہے، 3 جگہ۔ کیوں رکھا؟ دیکھیے آل محمد تو اللہ کے اپنے ہیں، اسی کے نور سے صادر ہوئے۔ فضہ تو اس گھر میں آ گئی ہیں، ماحول میں رج بس گئی ہیں، وہ اللہ کے اپنے، فضہ ان کی ہے، ان کی کنیز، رشتہ ایسے ہی چل رہا ہے نا، ان کی کنیز ہے۔ چونکہ فضہ نے 3 دن برابر سے روٹی دی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، پہلے دن اپنی 1 روٹی دی، دوسرے دن دی، تیسرے دن دی، تو فضہ کی 3 روٹیاں گئی، سب کی 3 روٹیاں گئی، وہیں فضہ کی بھی 3 روٹیاں گئی۔ تو جو شہزادی فضہ سلام اللہ علیہا کی 3 روٹیاں گئی تو اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ فضہ تم نے 3 دن روٹیاں دے دیے تو اب تو صحیح کہ میں سورہ دہر میں 3 بار لفظ فضہ لے لوں گا۔ فضہ فضہ فضہ۔ اور اب دوسری بات بھی سن لیجئے، دعا میں یاد رکھیں، میرے والدین کے حق میں دعا کر دیجئے گا۔ دوسری بات بھی سن لیجئے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سورہ دہر میں علماء نے لکھا ہے سورہ دہر کے لیے، ہمارے علماء نے، علماء سے مراد ہمارے علماء، انہوں نے لکھا کہ سورہ دہر میں یکجا طور پر جتنی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں جنت کی ہیں، یکجا طور پر اسی سورہ میں، ورنہ الگ الگ آپ کو ملیں گے۔ سورہ رحمان میں بھی یکجا طور پر جنت کی ساری نعمتیں نہیں ہیں، ساری باتیں دنیا کی، آخرت کی، یہ بھی وہ بھی ساری باتیں کی گئی، مگر سورہ دہر وہ ہے کہ جس میں سلسبیل، زنجبیل، شراب طہور، فضہ، سندس، استبرق، ہلو۔ ارے جنت کوئی کیا وہ معمولی کہ بس ایسے ہی تصور کر لیا جائے کہ ہاں بھائی کوئی جنت ہوگی سکون کی جگہ؟ ارے کیا کیا ہے، اگر ایک ایک چیز کی تشریح کی جائے تو اشرے پہ اشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ سندس کیا ہے، خضرن کیا ہے، استبرق کیا ہے، کافور کیا ہے، زنجبیل کیا ہے، سلسبیل کیا ہے، جعفر کیا ہے، طوبہ کیا ہے۔ سمجھ رہے؟ جنت کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جب جنت سمجھ میں نہیں آتی۔ جب جنت سمجھ میں نہیں آتی تو خاتون جنت کہاں سے سمجھ میں آئے؟ مالک جنت کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ سردار جوانان جنت کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ قسیم النار والجنہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو جنت کی ساری نعمتیں، بس میں نے کہا کہ بس ختم کر رہا ہوں، یہ بات سن لیجیے، کیونکہ اگر یہ میں نے نہ پڑھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موضوع کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا۔
مگر اپنے تئیں میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے خیانت کر لی۔ سنیے، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے۔ ساری نعمتوں کا ایک ساتھ یکجا طور پر سورہ دہر میں، سورہ حلقہ میں ذکر موجود ہے، بس ایک نعمت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ غلمان کا تذکرہ ہے، ولدان کا تذکرہ ہے۔ ولدان جانتے کیا؟ وہ معصوم بچے۔ آیت اللہ دستغیب شرازی نے جب تفسیر سورہ واقعہ لکھی تو اس میں انہوں نے لکھا ولدان وہ معصوم بچے ہیں کہ جو کافروں مشرکوں کے وہ بچے جو سن بلوغ کے پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، تو انعام اللہ یہ دے گا کہ وہ ان بچوں کو، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی دوسرا جنم یا ری برتھ کا تو کانسیپٹ ہے نہیں، کوئی تصور ہے نہیں، لہٰذا ان بچوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو ابھی معصوم تھے، تو آیت اللہ دستغیب شرازی کہتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ان بچوں کو جنت میں جنتیوں کا خادم بنا دیا جائے گا۔ اور یہی ولدان ہے جو ہاتھ میں کاسے لیے رہیں گے، شراب کے، شراب طہور کے اور زنجبیل کے اور سلسبیل کے، ہلکی ہلکی آمیزش ہوگی۔ اصل جنت تو آل محمد کی ہے، وہاں تک تو کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ایک تھوڑی سی چیز ہے جو انعام میں ملے گی مولا کے چاہنے والوں کو۔ جنت ہمارا ہی مقدر ہے۔ جی ہاں، یہ مت سمجھیے جنت میں جانا ہی ہمیں ہے، ورنہ جائے گا کون جنت میں؟ جنت میں جائے گا کون؟ شفاعت ہو کے ہر علی کا چاہنے والا جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں خطابت کر رہا ہوں، مولانا بیٹھے میں پوچھ لیجئے گا آپ۔ معصوم کی حدیث یہی ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی امیر المومنین کی ولایت ہے، جہنم میں رہ نہیں سکتا، اسے جنت ہی میں جانا ہے۔ جو ہمارے گناہ ہیں ان کی سزا دنیا میں، دنیا کے بعد برزخ میں اور ادھر ادھر کے مراحل میں، کیونکہ اللہ عادل ہے، ہمیں ملے گی، مگر جنت اینڈ پوائنٹ ہے، وہاں پہنچنا ہی ہمیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے، مگر ایک نعمت ہے جس کا ذکر نہیں ہے سورہ دہر میں، جنت کی۔ جانتے کون سی؟ علماء بیان کر رہے ہیں، وہ ہے حوریں۔ حوروں کا ذکر، مسکرانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ حوروں کا ذکر جو ہے وہ اور جگہ پہ آپ کو ملے گا، حور العین، مگر یہاں نہیں۔ پورے سورہ دہر کی 30 آیتوں میں بسم اللہ کو چھوڑ کے 30 آیتوں میں حوروں کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تو جو انہوں نے لکھا وہ میں سمجھتا ہوں میری ناقص عقل میں وہ بات اتنی اتری نہیں۔ میں نے جب سوچا تو میں نے کہا شہزادی آپ بھیگ دے دے، میں اس بات کو پڑھوں اور کچھ بیان کر لوں تاکہ مومنین بھی خوش ہو جائے۔ انہوں نے لکھا خاتون جنت کے سبب ایسا ہوا، مگر میں اس چیز کو نہیں مانتا، میرا اپنا ماننا الگ ہے، اور وہ بھی مولا کی عطا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ حوروں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حوریں ہیں سیدہ کی کنیز۔ نہیں میرے مولا، میں ان آپ کے چاہنے والوں کے دل کی تہ میں معرفت کا بیج ڈال سکوں۔ حوریں ہیں شہزادی کی کنیز، شہزادی کی کنیز، چونکہ سورہ دہر بنام فضہ تھا۔ آئے جملہ آ رہا ہے، جنہوں نے مجھے داد دی انہیں میری طرف سے داد ہے۔ سورہ دہر بنام فضہ تھا، بنام فضہ تھا، سورہ دہر بنام فضہ تھا۔ فضہ سیدہ کی کنیز ہے، سب سے بڑی کنیز ہے، تو قدرت کے مزاج کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ فضہ کے ہوتے ہوئے زہرا کی اور کنیزوں کا تذکرہ کیا جا سکتا۔ ایک صلوات بھیجنے بعد بلند محمد و آل محمد، بس قدرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ فضہ کے ہوتے ہوئے زہرا کی اور کنیزوں کا تذکرہ کیا جائے،
کیونکہ فضا سے بڑی اور کون کنیز ہوگی زہرا کی، کہ جہاں عالم یہ ہے، جہاں مرتبہ یہ۔ بس عزیزان گرامی، میں نے ایک تھوڑا سا وقت آپ کا لے لیا کیونکہ موضوع کے تقاضے کو پورا کرنا تھا۔ آخری بات، یہی وہ شہر مودت کی شہزادی ہے کہ سلمان جیسا علی کا غلام 10ویں درجے کے ایمان پر ہے۔ ایک روز در سیدہ پر آیا، دروازہ دق الباب کیا، دروازہ کھلا، دروازے کے اوٹ و آڑ میں بی بی فضہ کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ 10ویں درجے کے ایمان نے بی بی فضہ سے کہا، فضہ تم تو جنت میں جاؤ گی، فضہ تم تو جنت میں جاؤ گی۔ سیدہ کی کنیز نے علی کے غلام سے 10ویں درجے کے ایمان سے یہ سوال کیا، سلمان دلیل کیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گی؟ کہا فضہ تمہارے علاوہ کون جنت میں جائے گا؟ تم نے تو اپنی پوری زندگی وقف کر دی اہل بیت کی خدمت کے لیے۔ حسنین تمہیں اماں کہتے ہیں، سیدہ تمہیں بہن کہتی ہے، علی تمہیں بہن کہتے ہیں، رسول تمہیں بیٹی کہتے ہیں، تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ایک مرتبہ بی بی فضہ نے حضرت سلمان سے کہا، سلمان جنت میں تو تم جاؤ گے، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ جنت میں تو تو جائے، میں تو رہتی ہی جنت میں۔ جس جگہ مالک جنت رہے وہ جگہ جنت ہوتی ہے۔ جنت میں تم جاؤ گے، میں رہتی ہی جنت میں ہوں۔ یہ ہے اس در کی کنیز، یہی وجہ ہے اسرار سیدہ کی حاملہ ہے بی بی فضہ، معمولی بات نہیں ہے، اسرار سیدہ کو درک کرنے والی ہے۔ لہذا جب کوئی مشکل پہنچتی ہے تو بے ساختہ زبان سے یا علی نکلتا ہے، مگر جب شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرا تو شہزادی نے مولا علی کو آواز نہیں دی، اس لیے کہ شہزادی نہیں چاہتی کہ میری ہی حمایت کے لیے صحیح علی ان ملائین سے قریب ہوں، لہذا علی کو زحمت نہیں دی، بلکہ کیا کہا، فضہ مجھے سنبھالو، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، فضہ مجھے سنبھالو، میری پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ حضرت محسن کی شہادت ہو گئی۔ یہ غش نہیں ہے، شہزادی خاموش ہو گئی، دنیا کہتی ہے غش، غش نہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں یہ غشوہ کہلاتا ہے، یعنی غش میں بھی یہ ہوش ہوتا ہے کہ اللہ کے منصبدار کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسے ہی ذرا سا افاقہ ہوا، بی بی نے اپنے درد کا اظہار نہیں کیا، یہ پوچھا فضہ، اسماء، ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کیونکہ پہلی محافظہ ولایت ہے شہزادی۔ ایک طرف سے بی بی اسماء بنت امیس نے سہارا دیا، ایک طرف سے شہزادی فضہ نے سہارا دیا، کہ گلے میں ریسمان ستم ڈال کر ملائین علی کو لے گئے۔ کسی میں ہمت تھی کہ جو فاتح خیبر کے گلے میں رسی ڈال دیتا؟ یہ رسول سے کیا ہوا وعدہ تھا۔ ذوالفقار تڑپ رہی تھی نیام میں، علی نے ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ نہیں رکھا، سر گلے میں رسی ڈالی گئی اور کشا کشا مولائے کائنات کو پھراتے ہوئے پھر جو مسجد میں لائے، کہا علی بیعت کرو۔ مولا نے کہا میں نفس خدا ہوں، میں نفس رسول ہوں، میں کسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا یا علی اگر آج آپ نے بیعت نہ کی تو ہم آپ کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ ادھر شہزادی دوڑتے ہوئے مسجد کے دروازے پر آ گئی، آنے کے بعد کہتی ہے کہ اگر تم نے ابو الحسن کو نہیں چھوڑا تو قسم خدا کہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کروں گی اور تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ ابھی صرف شہزادی نے یہ ارادہ کیا تھا
کہ مولائے کائنات کے گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے۔ منظر پیدا کر دیا کہ علی مسجد میں تلوار گردن پر رکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا میں ابھی بد دعا کروں گی، میرے مولا نے کہا سلمان جاؤ، جا کر کے شہزادی سے کہو کہ میں دیکھ رہا ہوں آثار قیامت نمودار ہو رہے، مدینے کے دونوں سرے ہل رہے ہیں، اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زمین، مولا کہتے زمین دھس جائے گی، آسمان گر جائے گا، قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، کیونکہ اس وقت قیامت کے منظر مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سلمان پہنچے شہزادی کے پاس، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی ہمت تو نہیں ہوتی مگر امیر المومنین نے بھیجا ہے کہ سلمان دیکھ رہے ہو تم یہ کس چیز کے در پہ، یہ میرے سہاگ اجاڑنا چاہتے ہیں، رونے میں کمی نہ کرنا آزادارو، یہ میرے سہاگ اجاڑنا چاہتے، یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے۔ سلمان میں کس طرح روکوں؟ کہا جس کے آپ بات کر رہی ہے، جس اپنے والی و وارث کی آپ بات کر رہی ہے، اسی نے مجھے حکم دیا ہے، ورنہ میری کہاں ہمت ہے بی بی کہ میں آپ سے یہ بات کروں۔ شہزادی نے کہا اچھا سلمان، علی نے خود کہا ہے، ٹھیک ہے میں سنتی ہوں اور علی کی اطاعت کرتی ہوں، مگر ان سے کہہ دو اگر انہوں نے علی کے گردن سے تلوار نہیں ہٹائی تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ بھئی وہ منظر تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی۔ لیجئے آزادارو، ایک مرتبہ علی کے گردن سے تلوار ہٹی، رسیاں کھلی، امام مطلق آزاد ہوا، امامت آزاد ہو کے عصمت کے پاس آئی، عصمت نے امامت کو اپنی پناہ میں لیا، ساتھ خیریت کے لے کے چلی گئی، اپنے گھر آ گئی۔ آنے کے بعد علی کو اپنے سامنے بیٹھایا، کہا روحی و نفسی لکل فدا، آپ پر میری روح فدا ہو جائے، آپ پر میرا نفس فدا ہو جائے۔ یا علی کہیں گردن پر زخم تو نہیں آیا؟ بس مجلس ختم ہو رہی ہے۔ یا علی کہیں گردن پر زخم تو نہیں آیا؟ کہا نہیں سیدہ، آپ موجود تھی تو ایسا بھلا کیسے ہوتا؟ میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کر اے شہزادی، بڑا ظلم ہوا آپ پر، مگر آپ نے کم سے کم وقت کے امام کو بچا تو لیا، مگر ہائے کربلا میں آپ کی بیٹی زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے، شمر کا خنجر، زینب کیا کرے؟ ایک پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، خنجر چل گیا، سر کٹ گیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا۔ علی لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔